بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام نعام منظر ہے. تو آج ہم لوگ ایک اور پوڈ کاسٹ لے کر آ چکے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ ایک کافی اسپیشل گیسٹ ہیں, کاشف افتخار انکل. تو چلے ہم ان سے ان کی جرنی کے بارے میں پوچھتے ہیں. السلام علیکم. جی بیٹے, وعلیکم السلام. کاشف انکل, کائنڈلی آپ اپنی ایک شارٹ سے انٹروڈکشن دے دیں. بیٹا میرا نام کاشف افتخار ہے جی اور میں برینز گروپ آف آئی ٹی کالجز کا چیئرمین ہوں, اور ہماری ماشاءاللہ 4 برانچیں ہیں جو پورے پنجاب کو کور کرتی ہیں, جی اور یہ اس وقت 25 سال پرانا ادارہ ہے, نمبر 1 پہ جا رہا ہے پورے پنجاب کے الحمدللہ. اینڈ مور اوور آئی ایم پریزیڈنٹ آف ٹیکنیکل کالجز ایسوسیشن اینڈ آئی ایم لیڈنگ all the IT institutions. ایکچولی میرا جرنی یہ ہے, میرا براٹ اپ جو ہے وہ سعودیہ عربیہ میں ہے, میں باہر پلا بڑھا ہوں, اور اس کے بعد میں نے اپنے ملک کو ترجیح دی, اور 1988 میں باہر سے اکیلا واپس آیا پاکستان میں. اور میں وہ بندہ ہوں جس نے سکلز کو پورے پنجاب میں, اس شعور کو میں لے کر آیا اور میں نے اس کو لانچ کیا. تو میں صرف فاؤنڈر برینز کا نہیں ہوں, میں سمجھ لیں کہ آئی ٹی سکلز کا بھی فاؤنڈر ہوں, جس نے پنجاب بھر میں آئی ٹی کو انٹروڈیوس کیا تھا 33 ایئرز بیفور. اور پھر تقریباً 7-8 سال کے بعد جو ہے وہ برینز گروپ جو تھا وہ ہم نے بنا کر, تو ایک مشن تھا ہمارا اس وقت جو الحمدللہ آج بھی ہم قائم رکھے ہوئے ہیں, اور وہ تھا مناسب فیس اور بہترین تعلیم. اس مشن سے ہم چلے تھے. تو آج بھی اتنے مشکل دور میں ہم لوگ جو ہیں وہ ایک مناسب فیس اور بہترین تعلیم A+ گریڈ کے ساتھ وی آر سرونگ دی نیشن. تو آپ نے بتایا کہ آپ نے پہلے ملک کے اندر آئے تھے سعودی عرب سے, تو آپ نے وہاں پہ سب سے پہلے جب یہ آئی ٹی اسکلس کو پروموٹ کرنا شروع کیا, تو سب سے بڑا آپ کا چیلنج کیا تھا؟ دیکھیں, سب سے بڑا چیلنج تو ریان بیٹا یہ تھا کہ اس دور میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا جی آئی ٹیز کا, اسکلس کا. ابھی ایک نئی گروئنگ فیلڈ تھی, خاص طور پہ پاکستان کے لیے. جی تو لوگوں کو سمجھانا یہ بہت بڑا چیلنج تھا, کہ لوگ آ کے اکثر پوچھا کرتے تھے کہ یہ کیا ہوتا ہے کمپیوٹر. مطلب آج تو انٹرنیٹ کی وجہ سے اور اتنا ایڈوانس دور میں ہم انٹر ہو چکے ہیں کہ اب تو ہر ایک کو پتہ ہے. دیکھیں, اب آپ ہیں 10 سال کے, آپ کی ایج ہے ماشاءاللہ, تو آپ کو بھی پتہ ہے ساری چیزوں کا. جی تو ابھی تو موبائل سمجھ لیں کہ 3 سال کا بچہ ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں موبائل آ جاتا ہے, اور اس کو آپریٹ کرنا آتا ہے, اس کو پتہ ہے یہ کیا ہے. اسمارٹ فونز آ چکے ہیں. تو اس دور میں یہی سب سے بڑا چیلنج تھا کہ پہلے لوگوں کو سمجھائیں, ایک ٹیم کو بلڈ اپ کریں. میں نے اس وقت میں ٹیم کو بلڈ اپ کیا تھا, اور بڑی مشکل سے کیا تھا. جی پہلے ٹیم بلڈنگ کی, اس کو بلڈ اپ کیا, اس کے بعد پھر جو ہے وہ مارکیٹ کو اس چیز کا شعور دیا, اور پھر اس ٹیکنالوجی کو بتایا کہ اس کا کتنا بڑا سکوپ ہے اور یہ کیا ہے. پھر وہ ہم چلے تھے, اور کافی محنت ہوئی تھی اس وقت. تو آپ نے برین گروپ آف کالجز کو کیوں اسٹارٹ کیا؟ دیکھیں, پہلے تو ٹیم کو بلڈ اپ کیا نا, جی جی بلڈ اپ کرنے کے بعد ایک پنجاب لیول میں اس چیز کو لانچ کیا, اور اس کے بعد پھر ایک ویژن تھا میرا, ایک مشن تھا. جی اور میرا ویژن یہی تھا کہ ہمارا انسٹیٹیوشن ماشاءاللہ اس وقت A+ گریڈ کا ہے. جی اور جب سٹارٹ کیا تھا تب بھی یہی سوچ تھی, لیکن میری یہ سوچ تھی خاص طور پہ کہ یہ میں غریبوں کے لیے کام کرنا چاہتا تھا, میں میڈیوکرز کے لیے کام کرنا چاہتا تھا. میری سوچ تھی کہ ان لوگوں کی خدمت کی جائے جو کہ اچھے انسٹیٹیوشن میں بوجہ زیادہ فیسیں نہیں ایڈمیشن لے سکتے. تو میرا یہ مشن الحمدللہ کامیاب ہوا, اور ہم نے بہت اچھا انسٹیٹیوشن ود اے ویری 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 نامینل فیس, اس میں ہم نے جب اس کو لانچ کیا تو الحمدللہ اس سے مجھے بڑی کامیابی ہوئی کہ ایک مناسب فیس میں آپ بچوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. تو یہ میری سب سے بڑی بات تھی, اور اس کو ہم کامیاب. جی ماشاءاللہ. تو آپ نے جو آپ کا ویژن تھا اس کو آپ نے کس طرح ایوالو کیا, یہ جو مطلب انٹرنیٹ آیا تھا اس کے ساتھ, اور ابھی آپ کون کون کی اسکل سکھا رہے ہیں برین گروپ آف؟ دیکھیں, برینز گروپ آف آئی ٹی کالجز میں تو ماشاءاللہ اس وقت تمام ہائی ٹیک کورسز ہو رہے ہیں, تمام جی ہر طرح کے. اور انٹرنیٹ بھی سمجھ لیں ایک بچے کی طرح بڑا ہوا, جیسے ایک بچہ بڑا ہوتا ہے. انٹرنیٹ بھی گرو کیا. پہلے براڈ بینڈ بہت سلو چلتا تھا, جی اور ماڈمز ہوتے تھے, اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا تھا, ماڈم کمپیوٹر میں لگا کرتے تھے. جی یہ بات کر رہا ہوں میں پینٹیم 1, پینٹیم 2, پینٹیم 3, 4, 5 سیریز اس طرح ہی. تو بہرحال اس وقت تو یہ سلسلہ چلتا تھا نا, جی اور ظاہر انٹرنیٹ سلو بھی تھا, کلو بائٹس میں چلتا تھا. تو پھر ٹائم سے یہ چیز میچور ہوئی, ٹیکنالوجی آئی, تو اب تو بہت ہائی ٹیک کورسز آ گئے ہیں, اور ان ہائی ٹیک کورسز کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ براڈ بینڈ آپ کا چلنا چاہیے. آپ کے پاس براڈ بینڈ اچھا ہوگا, پھر ہی آپ فلفل اس کو کر سکتے ہیں اپنے کام کو. جی تو ہم لوگ اب ہائی ٹیک کورسز میں, جیسے ہمارے ٹاپ کے کورسز ہیں جن میں ہمارا بیسک ویژن اب اس وقت یہ ہے کہ جو ملکی حالات ہیں وہ بہت خراب ہیں, ہر فیملی کو جو ہے وہ چلنا اس کے لیے مشکل ہو گیا ہوا ہے. جی اور مجھے یاد ہے کہ ایک دور تھا جب ایک کماتا تھا اور 6-7 بیٹھ کے آرام سے کھاتے تھے.
اب وہ وقت نہیں ہے. اب گھر کے جب تک 4-5 ممبرز مل کے کام نہیں کرتے نا تو گھر کی پوری نہیں پڑتی, ان کے ایکسپینسز میٹ نہیں ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اب یہ ویژن میری, جب میں نے دیکھا کہ جب مہنگائی عروج پہ گئی اور جو ہے وہ جب سے تو ملک آزاد ہوا ہے تو بے روزگاری تو تھی ہی تھی نا, تو وہ تو امپروو نہیں ہو سکی. آج تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ختم ہوئی. پھر میں نے ایک اپنے ویژن کو مزید اس کے اندر اضافہ کیا کہ مجھے اب ہائی ٹیک کورسز ہی انٹروڈیوس کرنے, خاص طور پہ آن لائن کے, کیونکہ آن لائن ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں سمجھ لیں کہ ایک درخت, اس کی شاخیں, پتے جو گنے نہیں جا سکتے, تو اتنے ویز ہیں. تو یہ میں پبلک کو بیسکلی سمجھاتا ہوں کہ انٹرنیٹ آن لائن ویز بہت زیادہ ہے. آپ 2-3-4 سمجھ لیں, سیکھ لیں, تو اس میں ہی آپ جو ہے وہ اپنی نظام کو بہت اچھا بنا سکتے ہیں. اب دیکھیں نا آج کل کتنا ایک اچھا ٹرینڈ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے مدرسے کے بچے جو قرآن حفظ بھی کر رہے ہیں, میں جانتا ہوں بہت سارے بچے میں نے دیکھے ہیں نیٹ پہ, اور وہ ماشاءاللہ حفظ بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ وہ آن لائن ارننگ بھی کر رہے ہیں. تو میں اس میں 2 باتیں نکلتی ہیں. ایک یہ کہ وہ بچے جو ماشاءاللہ قرآن بھی حفظ کر رہے ہیں, دینی تعلیم بھی لی, اور ساتھ دنیاوی ہائی ٹیک کورسز بھی کیے, تو آپ دیکھیے گا 5-7 سال بعد جو مارکیٹ میں ایک بہت اچھی چینج آئے گی, اتنی زبردست چینج آئے گی کہ مطلب ایک اچھی کانسیپٹ کے ساتھ دین کو سمجھانے والے آئیں گے. جی یہ چیز. جی تو آپ کے حساب سے پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر کیا مین گیپس ہیں اور ان کو کس طرح فل کر سکتے ہیں؟ گیپ تو بہت زیادہ ہے بیٹا, بہت زیادہ ہے, مطلب میلوں کا سفر ہے شاید. اب میں نے اپنی زندگی باہر بھی گزاری ہے ساری, میرا براٹ اپ باہر ہے, تو وہ تو اپڈیٹس بہت زیادہ کرتے ہیں چیزوں کو نا فوری طور پہ. وہاں پہ ایک رواج ہے جو کہ بہت پازیٹیو ہے. اب ہمارے ملک میں اگر کوئی سلیبس بنتا ہے کسی بھی چیز کا تو وہ سالوں سال نہیں چینج ہوتا. اب آئی ٹی کی بات کریں تو آئی ٹی کی تو ایسے چینجز آتی ہیں جیسے ویکلی کہہ لیں آپ یا منتھلی کہہ لیں. تو اگر منتھلی انٹرنیشنل لیول پہ چینجز آ رہی ہیں اور بڑی ڈومیسٹک قسم کی مطلب چینج آ رہی ہے, اور تو پھر وہ اس کو پھر ہمیں بھی تو اڈاپٹ کرنا ہے نا, ہم نے اس کو پہلے ایکسیپٹ کرنا ہے پھر اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہ آئی ٹی کو بھی ہمارے ملک میں نا ایسے ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ سالوں سال وہ جو نصاب ہیں وہ چینج نہیں ہوتے ہیں, جبکہ اسکلز ایسے نہیں چلتی. اسکلز کو بیسکلی میں یہ کہتا ہوتا ہوں, جو ہمارے برینس کالج کا سلوگن بھی ہے کہ اسکلز کو پڑھا نہیں جاتا, اس کو سیکھا جاتا ہے. تو جب آپ اس کو سیکھتے ہیں تو سیکھنے کا عمل اس طرح ہوتا ہے کہ ہر چینج کو ایکسیپٹ کرنا ہے, وہ چاہے ویکلی ہو چاہے منتھلی ہو. تو جب آپ آئی ٹی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی یہ گیپ جتنا آپ نے پوچھا کہ بہت زیادہ کیوں ہے, وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم اپنے آپ کو, ملک کو تھوڑا سا, ملک کے حکمرانوں کو اپڈیٹ کرنا ہے. پہلے اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں, پھر نظام اچھا بنائیں. ہم جیسے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں جو بہت پرانے ہیں اس فیلڈ میں, ہم تو کام کرنا چاہتے ہیں اور والنٹریلی کام کرنا چاہتے ہیں. ہمیں بلائیں, سلیبس کو اپڈیٹ کریں, لگام اچھے لوگوں کے ہاتھ میں دیں, ان کو اپنے ساتھ جوڑیں, جوائنٹ وینچر کریں, تو اس سے پھر ظاہر ہے یوتھ کا بہت فائدہ ہوگا. اور میں تو بڑا بلیو کرتا ہوں اپنی یوتھ پہ, اور خاص طور پہ وومن امپاورمنٹ پہ. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم اس وقت ماشاءاللہ انٹرنیشنلی ہماری ریٹنگ ہے کہ ہم دنیا کے 3 نمبر پہ ہیں ہماری یوتھ ٹیلنٹ میں. بہت بڑی بات ہے. اور ریسورسز میں ہم 107 ملکوں میں سے 88 نمبر پہ ہیں, 88. اٹ ڈز مین کہ ریسورسز نہیں ہیں, ریسورسز کی بہت کمی ہے, لیکن ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے. تو اگر ریسورسز کو ایڈ کیا جائے ایک اچھی نیت کے ساتھ, جو کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, تو پھر آپ دیکھیں گے گیپ کتنی جلدی ختم ہوتا ہے. اگر یہ نہیں ختم کریں گے تو گیپ بڑھتا جائے گا, اور پھر ہم الٹیمیٹلی اپنی مدد آپ کے تحت چلیں گے. ہر ایک کو اپنی مدد آپ کرنی پڑے گی. تو آپ نے بتایا تھا کہ بتایا ہے کہ آپ کی 4 برانچز ہیں ٹوٹل ماشاءاللہ پنجاب کے اندر. جی. تو وہ کہاں کہاں ہیں اور کس طرح آپریٹ کر رہی ہیں؟ ہاں بیٹا, ہماری سب سے پہلے جو برانچ بنی تھی آج سے 25 سال پہلے, وہ تھی کوئنز روڈ, گنگا رام کے پاس نا, لاہور میں. سیکنڈ برانچ بنی ہماری ڈیفینس موڑ کے پاس, والٹن روڈ. اس کے بعد پھر ہماری بنی بھگوان پورہ میں, جو جی ٹی روڈ کہلاتی, جی ٹی روڈ بھگوان پورہ. اس طریقے سے پھر ہم نے اس چین کو پھیلایا کہ پورے لاہور کو کور کیا. اور مجھے یاد ہے کہ اس دور میں ہمارے پاس بچے شوپورہ, وزیر آباد, ایون پشاور سے اب بھی آتے ہیں, اور پورے پنجاب سے آتے ہیں الحمدللہ,
کیونکہ اچھی تعلیم لینی ہے تو پھر تو آپ کو موو کرنا پڑتا ہے. لیکن اب میں یہ چیز ضرور سوچتا ہوں ایک چیز کہ مہنگائی کی وجہ سے جو لوگ نہیں پہنچ پا رہے, جو پہلے دوسرے شہروں سے آتے تھے, تو اب ہم ان کے پاس جائیں. اس لیے الحمدللہ ہم نے اب ایک پلان کیا, وہ فرینچائز دیں گے لاہور سے باہر, تاکہ سب مل کے کام کریں. کیونکہ میرا بلیو ہے کہ آپ جب مل کے کام کرتے ہیں سب برکت ہوتی ہے. تو ہمارا ایک ایجنڈا ہے, ہمارا ایک ویژن ہے, ہمارا ایک مشن ہے, اس کے ہمارے ایس او پیز ہیں, وہ ہم دیں گے انشاءاللہ. اور ہم اب پورے پنجاب میں وہ فیملیز جو مہنگائی کی وجہ سے جو ہے ان کی ٹریولنگ میں ان کو مشکل ہوتی ہے, اب ہم ان کے پاس چل کے جائیں گے انشاءاللہ, اور ہم ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کروائیں گے ود ہائی ٹیک کورسز. اور خاص طور پہ آن لائن کو ہم پروموٹ کریں گے, کیونکہ آپ کے آن لائن جو ہے اس وقت یہ دیکھیں نا کہ ہماری جو فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے ابھی جب بجٹ پیش کیا ہے تو انہوں نے صاف کہا ٹی وی پہ کہ ہمارے نوجوانوں کو جاب کی کیا ضرورت ہے. تو جب صحافیوں نے سوال کیا کہ سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, کہ مطلب پھر کیا کریں وہ, تو کہتے ہیں وہ تو فری لانسنگ کر رہے ہیں. تو فری لانسنگ تو کر رہے ہیں, اٹ مینس کہ اسٹیٹ پھر کیا, اس کی کیا ذمہ داری ہوئی. مطلب اسٹیٹ جو ہے وہ تو اس نے تو اپنے آپ کو فری لانسنگ کی وجہ سے اور آن لائن جب بھی آئی ہے اور ایک چیز کو جو ایک شعور جو ہے وہ ایک نیا شعور ہے ایسا جو سب نے ایکسیپٹ کیا ہے, تو الٹیمیٹلی اسٹیٹ نے ہاتھ جھاڑ لیے کہ وہ ٹھیک ہے لگے رہیں خود ہی کریں. تو ہنر بھی ان کا اپنا, لیپ ٹاپ بھی ان کا اپنا, براڈ بینڈ بھی ان کا اپنا, اور وہ بچے ساری چیزیں یہ اپنے اوپر خود خرچہ کر کے اور اپنی مدد آپ کے تحت چل رہے ہیں, اور الٹیمیٹلی ہمارے ملک کا جی ڈی پی اوپر لے کے آ رہے ہیں, کیونکہ وہ آن لائن کام کر رہے ہیں. آپ کے ملک میں ڈالر آئے گا, آپ کا جی ڈی پی اوپر جائے گا. ٹھیک ہے, تو سافٹ ویئر کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں, مختلف کام ہو رہے ہیں, آپ کی ایڈیٹنگ کا کام ہو رہا ہے, ڈیزائننگ کا ہو رہا ہے, ویب کا ہو رہا ہے, امیزون کے اندر بچے کام کر رہے ہیں, شاپیفائی میں کر رہے ہیں, اے آئی پہ کر رہے ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ بڑا کام ہو رہا ہے. اور یہ سارا کام جو باہر ویسٹ ہے وہ اس کو آؤٹ سورس کر رہا ہے, اور وہ ہمارے ایشیا میں آ رہا ہے. اور ایشیا میں ظاہر ہے پاکستان بھی ظاہر ہے اس میں آتا ہے, تو وہ پھر پاکستان میں بھی کام آ رہا ہے. اور وہ آؤٹ سورس کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو وہاں اگر کوئی بندہ رکھتے ہیں, فرض کریں اگر کوئی یو کے میں اور وہ وہاں پہ کوئی اپنا بندہ ہائر کرتا ہے, ان کو پاؤنڈ میں زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بچاؤ اور یہ کام آؤٹ سورس کرو, اور پاکستان سے کروا لو, یا انڈیا سے کروا لو, یا شری لنکا سے کروا لو. تو اس لحاظ سے پھر وہ ایک سمجھ لیں کہ ان کا بھی فائدہ ہے اور ہمارے بندوں کا بھی فائدہ ہے. پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار ملتا ہے, اور پکا روزگار ملتا ہے, اور پھر وہ چل پڑتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے ڈالرز آتے ہیں, تو ڈالرز میں اماؤنٹ ہوتی ہے, تو جب ڈالر میں آپ کماتے ہیں تو آپ کو چیز کوئی مہنگی نہیں لگتی. یا آپ فورن کرنسی میں جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کے لیے پھر مہنگائی نہیں رہتی. یہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے اور اس فیلڈ کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اور یہ سارے ہم کرواتے ہیں اور بہت اچھے لیول پہ کرواتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو گیپس ہیں ان کو یہ کیوں مطلب اور بڑھتے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر, اور یہ اتنے ایوالو کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ نے بتایا کہ بہت سارے گیپس ہیں, تو ان کو فل کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ فیل کیا جا سکتا ہے اس سے پہلے نیک نیتی. جب تک ہماری سوچ میں نیک نیتی نہیں آئے گی یا ہم سنسیئر نہیں ہوں گے, آپ نے کوئی بھی پروجیکٹ پکڑنا ہے یا آپ نے کسی پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے, سب سے پہلے وہ آپ کی سنسیئرٹی اور آپ کی توجہ اور سب کچھ وہ مانگتی ہیں آپ کی. ٹھیک ہے نا, جی. آپ کی سوچ کو اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. آئی ٹی کی رفتار, اس کا مزاج مختلف ہے. آئی ٹی کا مزاج ہے, اس کے مزاج کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. یہ سپیڈ ہے اس کی بہت, اس کے ساتھ بھاگنا پڑے گا. تو کیا ہماری اسٹیٹ یا گورنمنٹ بھاگتی ہیں؟ کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ چلتی ہے اس کے مطابق. تو گیپ تو بڑھتے ہی جانا ہے, کیونکہ اگر ہم اس کو روایتی طریقے سے لے کے چلیں گے کہ اچھا کر لیتے ہیں, یا سلیبس اپڈیٹ کی بات ہے, یا ریسورسز کو پروڈیوس کرنا ہے, تو کہیں پہ چھوٹا کام ہوتا ہے, کہیں پہ زیادہ بڑا ہو جاتا ہے. لیکن الٹیمیٹلی کافی چیزیں ایسی ہیں جو پیپر میں ہی پلس مائنس ہو کے غائب ہو جاتی ہیں. تو الٹیمیٹلی تو جو ہمارے یوتھ کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے, میں سمجھتا ہوں وہ کافی نہیں ہے, اس میں کافی کام کی ضرورت ہے, ورنہ یہ گیپ بڑھتا جائے گا. تو آپ سے یہ بتا دیں کہ اربن اور رورل جو ایریاز ہوتے ہیں ان کے اندر جو ایجوکیشن ہے اس کے اندر کافی فرق ہوتا ہے, تو اس گیپ کو برینز گروپ کس طرح فل کر رہا ہے اور ہم کس طرح فل کر سکتے ہیں یوتھ؟ اور دیکھیں جو ہمارے رورل ایریاز ہیں نا, وہاں پر ایک تھوڑا سا نظام ظاہر ذرا مختلف ہوتا ہے شہر سے. پہلے تو ٹرینڈ یہی ہے عموماً کہ جو ہے وہ لوگ کی کانسیپٹ بن گیا ہوا ہے کہ بڑے شہر میں چل کے پڑھائی کریں. اس لیے لاہور جو ہے وہ مانا جاتا ہے اس چیز میں نا ہب مانا جاتا ہے ایجوکیشن کا.
جی تو ظاہر ہے وہ تو یہیں آ جاتے ہیں. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم فرنچائز کی طرف جائیں گے اور ہم مختلف شہروں میں اور رورل ایریاز میں بھی جائیں گے اور وہاں جا کر ہم ان کو ان کی جگہ پہ فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ وہ لوگ جو رہ جاتے ہیں وہ اس فیلڈ کو اڈاپٹ کریں. وہاں پر ایک ہم نے پلان کیا ہے کہ ہم کمپین چلائیں گے, جی ہم مختلف سیمینارز دیں گے, اویئرنیس پروگرامز چلائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جو مشورہ ہے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے نا, یہ مانت ہوتی ہے. جی تو آپ جب کسی کو کوئی چیز بتاتے ہیں یہ بھی بہت بڑی بات ہے. تو میرا بلیو ہے کہ ٹیلنٹ ہمارے ملک میں بہت ہے, تو اگر ہم ان کی جگہ پہ جا کے ان کو جو ہے وہ سمجھائیں اور ان کے ساتھ ایک موٹیویشنل جو ہے وہ پروگرامز رکھیں, جی فورمز رکھیں, تو اس میں بہت فائدہ ہوگا اور پھر وہ لوگ بھی اس کو اڈاپٹ کریں گے. جب اڈاپٹ کریں گے تو الٹیمیٹلی ان کا بھی فائدہ ہے اور ملک کا بھی فائدہ ہے, کیونکہ اگر ملک بیٹا ہے تو ہم ہیں. اصل میں ہم لوگ آج کل صرف یہی سوچتا ہے, ہر بندہ میں نے دیکھا ہے اپنی ذاتیات کو سوچتا ہے. لیکن اگر تھوڑی سی میں گہری بات کرنے لگا ہوں کہ اگر ہم باریکی سے دیکھیں نا تو آپ ملک کے ساتھ ہیں. جی ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک نے ہمیں کیا دیا, ٹھیک ہے, تو میں یہ کہتا ہوں ہم نے ملک کو کیا دیا. ہمیں چاہیے اپنے ملک کے ساتھ تقاضوں کا انصاف, اور ہم ملک کے لیے سوچیں. آپ ملک کے لیے سوچیں گے الٹیمیٹلی آپ گرو کریں گے. تو یہ آن لائن کی فیلڈ ایسی ہے کیونکہ آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں, ڈالر آتا ہے, تو الٹیمیٹلی آپ کا بھی فائدہ, ملک کا بھی فائدہ. سو تھنک اباؤٹ یور کنٹری ویئر وی آر لیونگ. وی شوڈ لو اور کنٹری, اینڈ دین ملک اوپر جائے گا, خوشحالی آئے گی. کیسے؟ ملک آپ کا گرو کرے گا, آپ کی مہنگائی کم ہوگی. جی جب مہنگائی کم ہوگی آپ کی پرچیز پاور بڑھے گی. مہنگائی اوپر جاتی رہے گی, آپ کی پرچیز پاور ختم ہوتی جائے گی. جب آپ کی پرچیز پاور ختم ہوتی جائے گی تو الٹیمیٹلی پھر ایک وقت آئے گا جس کو آپ بند گلی کہتے ہیں, کہ آپ بند گلی میں چلے جائیں گے. پھر وہاں سے آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ ٹریپ ہو جائیں گے, راستہ بند ہو گیا آپ کا. اس لیے ملک کو گرو کرنا بہت ضروری, اس میں ہماری ترقی شامل ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اسٹوڈنٹس یہ آئی ٹی اسکلز لرن کرنا چاہتے ہیں تو ان کے اندر پہلے کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ دیکھیں اس میں کافی سارے پروگرامز ہوتے ہیں. ویسے تو منیمم میٹرک بھی ہو تو چلتا ہے نا, جی تو میٹرک بھی ہیں, پھر کچھ ہنر ہیں ایسے, اور ہنر کے لیے پابندی نہیں ہوتی کسی چیز کی. اب ہمارے پاس ہر ایج گروپ ہے. اگر آپ ہمارا برینز کالج کا آفیشیل جو یوٹیوب چینل دیکھیں تو اس میں 7 سال کا بچہ بھی ہے, 10 سال کا بھی ہے, 11 سال کا بھی ہے. ان کے وہاں انٹرویوز ماشاء اللہ پڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے اس میں کوئی ایج گروپ نہیں ہے. ایک 8-9 سال 10 سال کا بچہ بھی کر سکتا ہے اور ایک 50-60 سال کا بندہ بھی کر سکتا ہے, کیونکہ آج ہر ایک کی ضرورت ہے. آئی ٹی ہر جگہ پر انڈلج ہو چکی ہوئی ہے. یہ سمجھ لیں کہ اس کا انکار کرنا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ فنش ختم ہے بات سب کچھ. پھر اگر ایک آرکیٹیکٹ انجینئر ہے, وہ ڈگری کرتا ہے, اس کو کورسز کرنے پڑتے ہیں, اس کو آٹو کیڈ کی طرف جانا پڑتا ہے, اس کو ریوٹ کی طرف جانا پڑتا ہے, اس کو مایا 3D میکس ان چیزوں کو ایڈ آن کرنا پڑتا ہے, پھر اس کی وہ مکمل ہوتا ہے. جی اور کوئی بھی آپ فیلڈ دیکھ لیں, ہر چیز میں آئی ٹی انوالوڈ ہے, تو آپ ڈگریز کے بعد بھی یہ کرتے ہیں تو پھر ہی آپ مکمل ہوتے ہیں. اس لیے یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ اس کے بغیر ایک 50-60 سال کے بندے کا بھی گزارا آج نہیں ہے, جی اور ایک چھوٹے بچے کا بھی گزارا نہیں ہے. اس کے بغیر تو آپ چل ہی نہیں سکتے. دنیا بدل چکی ہے, اب تو آگے یہی آ گیا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اب یہ دیکھ لیجیے گا 5-6 سالوں میں یہ بچہ کتنی جلدی جوان ہوتا ہے. صرف 5-6 سالوں میں جوان ہو جائے گا, اور ہر چیز میں آپ کو اس کی انوالومنٹ ہو جائے گی. آپ کو یہ چیز کرنی پڑے گی, آپ کو اس چیز کو سمجھنا پڑے گا, جی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, اس کو چلانا آنا چاہیے. تو اس لیے اے ای سے ڈرنا نہیں چاہیے. اے ای اگر جابس کھا جائے گی یا بے روزگاری ہوگی اس کی وجہ سے, تو میں ان لوگوں کو پیغام دوں گا کہ ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی کیونکہ وہ کیا ہے, اڈاپٹ کر لو اے آئی کو, کیونکہ اے آئی ہی ایسی چیز ہے جس میں بہت بڑی اس کی شاخیں ہیں. ان کو پکڑ لیں, ان کا حصہ بن جائیں. جب ان کا حصہ بنیں گے آپ گرو کریں گے, آپ مارکیٹ سے آؤٹ نہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ سوچ کو نہیں بدلیں گے تو پھر خدا نخواستہ ہم کوڈک نہ بن جائیں جس کا آج نام و نشان نہیں ہے. جی تو وہ پرانے زمانے سے نکلنا پڑے گا, وہ 3310 کے زمانے سے نکلنا پڑے گا. آج ہم لوگ 3310 نہیں یوز کرتے. کیوں نہیں یوز کرتے؟ کہ وہ وقت تھا, وہ گزر چکا. اب حال کیا ہے, وہ اسمارٹ فونس ہے. تو جب آپ نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے تو ہمیں باقی ٹیکنالوجی کو بھی اسی حساب سے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. برینز گروپ جو ہے وہ اکیڈمکس کے علاوہ
کمیونٹی کے اندر جو ہماری یوتھ کی جو کمیونٹی ہے اس کے اندر اس کو بڑھانے میں اور کیا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے؟ ہم لوگ وومن امپاورمنٹ پہ بہت کام کر رہے ہیں، جی بہت زیادہ، اور بچوں کے اوپر ہمارے جو ہے ان کی ایتھکس کے اوپر بہت ورکنگ ہوتی ہے۔ آپ کا سوال بہت گہرا ہے اور اس کے جواب کے لیے بہرحال ٹائم ریکوائرڈ ہوگا، لیکن میں مختصر سمجھاتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے بچوں کے اوپر مختلف سیمینارز کرتے ہیں، پروگرامز کرتے ہیں، جس کے اندر ہم ان کو نئی ٹیکنالوجیز بھی بتاتے ہیں جی اور ساتھ ساتھ ہم ان کو ایتھکس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ جی تو جو ایتھکس ہیں، اخلاقیات ہیں، یہ بہت ضروری ہیں، ان سے معاشرے بنتے ہیں، یہ بھی ہم کام کرتے ہیں۔ وہ آپ جاپان کو دیکھیں تو جاپان میں پہلے 2-3 سال تو کوئی پڑھائی نہیں ہوتی، لیکن بچے اسکول جاتے ہیں، سیکھتے کیا ہیں؟ ایتھکس سیکھتے ہیں۔ ان کو سکھایا جاتا ہے کہ اپنا کام خود کرنا ہے، پرنسپل سے لے کے ہر بندہ، ٹیچر اور اسٹوڈنٹس اپنی اپنی ٹیبلز کی سب صفائی کرتے ہیں۔ ان کے ہاں ایسا رواج نہیں ہے، اور اس میں وہ پھر ایتھکس کو بہت زیادہ سکھایا جاتا ہے۔ اسپٹنگ نہیں کرنی، بولنا کیسے ہے، گرومنگ کیا ہے، وہ پرسنالٹی کو پہلے بناتے ہیں، وہ سلیبس پڑھانا نہیں شروع کر دیتے، اور 3 سال کے بعد جا کے جو ہے ان کا پھر کتابیں ان کو لگتی ہیں۔ اس سے پہلے تو نہ وہ ٹیسٹ لیتے ہیں نہ کچھ اور، وہ کہتے ہیں پہلے اچھا انسان بنو۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کی بہت ضرورت ہے، اور اس کے اوپر میری اس بارے میں بڑی سخت پالیسیز ہیں جی ان چیزوں پہ، اور میں نے بنائی ہوئی ہیں، SOPs دیے ہوئے ہیں اپنے تمام پرنسپلز کو، کوآرڈینیٹرز کو۔ اس لیے ہم وقتاً فوقتاً بچوں کی شخصیت پر بہت کام کرتے ہیں، اور اس کو ہم اپنا بینگ ٹیچر، کیونکہ استاد روحانی باپ ہوتا ہے، تو یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے، ہمیں اس پہ کام سب کو مل کے کرنا چاہیے۔ جی تو ایجوکیشنل جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ سوشل اور اکنامک لینڈسکیپ جو ہے پاکستان کا، اس کو کس طرح افیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، اس کا کنیکشن میری پچھلی بات سے ہے۔ افیکٹ تو بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی اگر سوشل ایکٹیویٹی ہے، پازیٹیو بھی ہے اور نیگیٹو بھی ہے، جی تو آپ کی سوچ ہے نا، تو پہلے سوچ پہ کام کرنا پڑے گا، گرومنگ پہ کام کرنا پڑے گا۔ جب شخصیت پہ کام ہوتا ہے، شخصیت گروم کرتی ہے، تو پھر یہ چیزیں اتنی جو ہے نا وہ میٹر نہیں کرتی۔ تو اس لیے پھر آپ کی جو سوشل لائف ہے وہ آپ کی تب متاثر ہوتی ہے جب گرومنگ میں مسئلہ ہوتا ہے یا گروم کوئی نہیں کر پاتا۔ جی تو وہاں پر دیکھیں نا، ایک ہے ایجوکیشن، ٹھیک ہے، وہ کوئی اور چیز ہے، اور جو ہے آپ کی سویلائزیشن، یہ کچھ اور چیز ہے۔ سویلائزیشن جو ہے وہ تو پڑھی نہیں نہ جاتی، جی وہ آپ کے اندر انڈلج کی جاتی ہے، اور پھر آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور اس کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ تو اس کا ایک پورا میکنزم ہے، وہ بچپن ہے جہاں سے ان کے اوپر کام ہوتا ہے، اور اس کے اندر پھر ٹیچرز اور سکولز اور آپ کے سراؤنڈنگ میں سب ایڈ آنز ہوتے ہیں، وہ ایڈ ہوتے ہیں جو شخصیت کو بناتے ہیں، اور اس کے بعد معاشرہ بنتا ہے۔ پھر سوشل ایکٹیویٹیز آپ کی پازیٹیو چلتی ہیں، ورنہ پھر سوشل ایکٹیویٹیز آپ کی پازیٹیو نہیں ہوتی، وہ پھر نیگیٹو کی طرف چلی جاتی ہیں۔ اب انٹرنیٹ کا استعمال نیگیٹو بھی ہے، پازیٹیو بھی ہے، یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اس کو کیسے یوز کریں۔ میں تو اکثر بچوں کو جو ہے وہ سمجھاتا ہوتا ہوں، اپنی یوتھ کو میرا میسیج ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنا ٹائم ضائع کریں، وائی ناٹ کہ اگر ہمیں شوق ہے موبائل کی طرف ایکٹیویٹیز کا، تو اس کے اندر ان ایکٹیویٹیز میں بھی کمانے کے بہت طریقے ہیں۔ جی تو اگر ہم 2-3 گھنٹے یا 1 گھنٹہ اس کو دے دیں تو الٹیمیٹلی اس سے ہمیں ارننگ ہوگی، یہ بڑا فائدہ۔ تو جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، اگر ان میں سے کوئی دیکھ رہا ہے تو آپ ان کو کیا میسج دیں گے کہ وہ کس طرح اسٹارٹ کر سکتے ہیں اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے؟ دیکھیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن تو ہیں، ایک وہ ہیں جو ایگزسٹ کرتے ہیں، ایک وہ جو ابھی سوچ ہیں اسٹارٹ اپ میں ہیں۔ اپنا ایک مشن بنائیں، ایک ویژن بنائیں، اس ویژن اور مشن پر چلیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، وہ کیا ہے؟ پازیٹیو ہے تو برکت پڑے گی، اور ہونی سوچ خدمت کی چاہیے۔ اب اگر میں کہوں کہ برینز کالج آج ماشاءاللہ 25 سالوں میں وہاں کھڑا ہے کہ ہم جو فیس مانگیں پبلک ہمیں دے گی شاید، لیکن میری یہ پالیسی نہیں ہے۔ جی میں کہتا ہوں کہ جب سوچ یہ رکھی تھی کہ یہ سفید پوشوں کے لیے ہے، وہ لوگ جو سفید پوش ہیں، میڈیوکرز ہیں، اور آج تو بیچارہ وہ سفید پوش شاید رہ ہی نہیں گیا، کہ کبھی بھی کسی معاشرے میں نا 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں عموماً، ایک امیر ہے، ایک میڈیوکرز ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد غربا ہیں جو بالکل ڈاؤن پہ ہیں۔
تو اب تو شاید وہ اتنے حالات خراب ہیں کہ یہاں تو امیر ہے تو یہاں غریب ہے، بیچ کا جب آپ کا میڈیوکر جو ہے وہ اس کو دھکا دے کے وہ نیچے کی طرف آ رہا ہے اور وہ غربت میں جا رہا ہے، تو جی پھر ایسے معاشرے نہیں چلتے. اس کے لیے بہرحال میں سمجھتا ہوں ڈسارٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس ایک پاتھ ہے دیٹ از آن لائن، 2-3 چیزیں پکڑ لیں، ڈیزائننگ پکڑ لیں اور اس کے بعد وہ سیکھ لیں اور ویب ڈیولپمنٹس کو سیکھ لیں. پوری دنیا میں ویب کی ضرورت ہے، آپ کو اپنی پروفائل بنانی ہے، یو نیڈ دیٹ. تو آپ کو اس میں کریں، بہت دنیا بیٹھی ہوئی ہے، کام جی کریں ان کے لیے، ان کو دیں، آپ کو فارن کرنسی میں پیسے ملیں گے. اور اتنا کام ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں. میں سمجھتا ہوں بندے نہیں ہیں، ٹیلنٹڈ لوگ نہیں ہیں، ان کی کمی ہے. تو آپ نے بتایا کہ آپ ابھی اپنا فرینچائز کا پروگرام لانچ کر رہے ہیں، تو اس کا کیا کرائٹیریا ہوگا؟ دیکھیں جی، اس کا کرائٹیریا جو میں سوچتا ہوں نا، جو میں نے سیٹ کیا ہوا ہے، وہ آئی نیڈ پیشن. جی کام جب کیا جاتا ہے کوئی بھی، تو اس میں اگر آپ اس کو جنون کی حد تک لے کے جاتے ہیں تو وہ کامیاب ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو ایجوکیشن کے ساتھ اپنے آپ کو بھی اور ملک کو بھی اور آئی ٹی کو، ٹیک انڈسٹری کو، آئی ٹی انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس پیشن ہے جی اور وہ کچھ کر گزرنا چاہتے ہیں، تو یہ ہے ہمارا مین کرائٹیریا. آپ کا پھر پروجیکٹ وہ کامیاب ہوتا ہے. جی اور ظاہر ہے کہ ہمارا تو الحمدللہ یہ ایک پوزیشن آ چکی ہے کہ ہمارا بورڈ لگنے کی دیر ہوتی ہے. جی صرف بورڈ لگتا ہے برینز گروپ کا، تو الحمدللہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو ٹرسٹ ہے، ان کو پتہ ہے، دے نوز. تو جب اتنے لوگ پورے پنجاب سے آتے رہے ہیں، تو اب ہم جب ان کے پاس ہم جائیں گے تو ہمیں وہ آلریڈی جانتے ہیں نا. جی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گروپ کے ساتھ وہ ایڈ ہوں لوگ جو اس کو ایک جنون کی حد تک لے کے جانا چاہتے ہوں. جی پھر ان کا بھی فائدہ ہے ہم، اور ملک کا بھی فائدہ ہے. یہ ہے میری سوچ. اس لیے اس کے لیے اوپن ڈورز ہیں، کوئی بھی آ سکتا ہے، نو پرابلم، نو ایشو، جی جو یہ کرنا چاہتا ہے. باقی تو ظاہر ہے جو فرینچائز کے ایس او پیز ہوتے ہیں ہم ان کو بتائیں گے کہ یونٹس کیسے بنتے ہیں، سسٹم کیا ہے، ہمارا ایس او پی کیا ہے، تو اس کے تحت کریں گے انشاءاللہ. مل کے ہی کام ہوتا ہے، ایک بندہ تو اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا. میں سمجھتا ہوں انسان دنیا میں اکیلا آتا ہے اور صرف اکیلا جاتا ہے، اور جو بیچ کا ٹائم ہوتا ہے نا، وہ اس کو مل کے رہنا پڑتا ہے، جڑ کے رہنا پڑتا ہے. جی. بلیو ہے میرا چیز پہ بہت. تو آپ اینڈ پہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں یوتھ کو؟ دیکھیں، میں یوتھ کو ایک پیغام دوں گا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جی اور اگر ہم یہ کہیں جی نوکری نہیں ہے، تو آئی ٹی میں جو کچھ آتا ہے اور کہتا ہے میں نے جاب کرنی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے صحیح طرح اس کو سیکھا نہیں ہے. جی تو اس لیے کیونکہ آن لائن اتنا کام ہے کہ آپ کو جاب کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم، تو آن لائن کی فیلڈ کو اپنائیں، اس میں آئیں. بہت ویز ہیں، 100,000 ویز ہیں، لیکن 2-3 کام کرنے پڑیں گے جو اب میں بات کہنے لگا ہوں. ایک، اس فیلڈ میں آنے کے لیے صبر، جی کہ راتوں رات کچھ نہیں ہونا، صبر کریں. اور ساتھ میں تسلسل، کنسسٹنٹ ہو کے کام کریں. اور یہ انٹرنیٹ کی دنیا ریٹنگ کی دنیا ہے. یہ جی 3 باتیں سمجھ لیں. پہلی، صبر، ہار نہیں ماننی اور لگے رہنا ہے. دوسرا، تسلسل کے ساتھ ڈیلی کام کرنا ہے. اور تیسرا، اپنی ریٹنگ اچھے کام کر کے اس کو ریٹنگ بنانی ہے. تو جی 4 سے 6 ماہ بہت ہیں، بہت ہیں. آپ ٹریک پہ آ جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا کام سٹارٹ ہو جاتا ہے. پھر وہ رکتا نہیں ہے الحمدللہ، پھر وہ بڑھتا ہی ہے. جی. جی، یہ ہے میرا ایک میسج. میرا ویژن ہے کہ اسٹوڈنٹس کو آئی ٹی اسکلس سکھائے جائیں تاکہ وہ اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے ارننگ اسٹارٹ کر سکیں اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں. تو آپ میرے اس ویژن کو پھیلانے میں میری کیا ہیلپ کر سکتے ہیں؟ بیٹا، ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. جی وی آر جزاک دیر اللہ. فار یو. آپ کی ایج چھوٹی ہے، لیکن آپ کا کام، آپ کا عزم، آپ کی سوچ بڑی ہے. جی جزاک تو اللہ. میری دعا ہے آپ کے لیے کہ آپ کو اللہ ایسا ہی رکھے اور آپ بہت آگے جائیں گے. کیونکہ ایک چھوٹی عمر سے جب بندہ ایک پازیٹیو تھنکنگ شروع کر دیتا ہے، تو یہ بیسیکلی پبلک کو سمجھنا ہے کہ اگر ایک 9-10 سال کا بچہ اتنا پازیٹیو ہو کے کام کر رہا ہے تو وائی ناٹ دیم. اس لیے اگر اس میں کوئی ایج گروپ کی بات نہیں ہوتی، ایوری بڈی کین کم. جی تو یہ تو ایک پلیٹ فارم ہے، جو چاہے اس میں بھاگ لے، ناکامی کوئی نہیں ہے. جی بس صرف صبر ہے، تسلسل ہے، اور ساتھ میں ریٹنگ ہے. اچھا کام کریں، ریٹنگ بنائیں، آپ کا جہاز اوپر ہی اوپر جائے گا، اڑے گا ہی انشاءاللہ. جی جزاک اللہ. شکریہ.
تھینک یو ویری مچ انکل, آپ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے اس پوڈ کاسٹ کے اندر آئے. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک, چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو میری طرف سے آنے والی ہر اپڈیٹس ملتے رہیں. تھینک یو.